وہ شیطان مردود تھا اور رات کی اس پہر جشن مناتے ہوئے شیطانی کہکے لگا رہا تھا، اسی جیسے مردود و منحوس کریہا صورت والے چیلے کس قدر حیرت میں مبتلا تھے، مگر احترام شاگردی کے تحت دل میں اٹھتے ان گنت سوالوں کو فی الوقت پس پوچھ ڈالے ہوئے کہکوں میں شریک تھے۔ ادھر ایک آنکھ کا شیطان ہنس ہنس کر لوٹ پھوٹ ہو رہا تھا، اس کی ہنسی تھمنے میں آتی ہی نہ تھی، ذرا سا سانس لینے کو توقف کرتا اور پھر سے شروع ہو جاتا۔ ساری کائنات کے جانداروں سے قوت گویائی چھین لی جائے اور ہر سو کتوں، گدھوں، الو، گدڑوں اور کووں کو بولنے پر لگا دیا جائے تو کیسا سما ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا جو اس محفل میں تھا۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ تم ان دونوں کے بیچ طلاق کروانا چاہتے ہو، مگر ایک چیلے نے پوچھ لیا، کیونکہ تمہیں نکاح سے نفرت اور طلاق سے محبت ہے۔ دوسرے نے وجہ بھی بیان کر دی، اور پھر جو کچھ بھی آج ہوا وہ تو کہیں سے بھی گناہ نہیں، تم کیوں خوش ہو؟ تیسرے کا سوال سب کا ترجمان تھا۔ ہا 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 ہا، وہ مزید ہنسا۔ ہاں اے شیطان، ہم سچ میں تیری خوشی کا سبب نہیں جان سکے۔ تیرے کہنے پر ان دونوں کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے۔ بہت مشکل کام تھا، وہ تو بس ہمہ وقت اپنے لکھنے پڑھنے میں مگن رہتے ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے، مگر اب لگا چکے ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگا اور ایک بار پھر جھومنے لگا۔ تمام چیلے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اپنی خوشی میں مست شیطان مردود جواب دیتا ہی نہ تھا۔ تم سب میرے چیلے ہو اور جانتے ہو کہ میں نے کوئی کام بغیر سبب اور فائدے کے نہیں کرتا۔ میں طویل المیعاد منصوبے بناتا ہوں اور صبر سے نتیجے کا انتظار کرتا ہوں۔ ویسے تو صبر مومن کی خوبی ہے، ہمارا اس سے کیا کام، مگر ہے مزے کی چیز کہ اس کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ سو تم سب بھی دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ تو اب یہ مشن ختم ہوا، یعنی ان دونوں پر ہمارا کام ختم ہو گیا۔ ارے نہیں، یہ کس نے کہا؟ مردود بری طرح چونکا۔ ہمارا کام، اصل کام تو شروع ہی اب ہوا ہے۔ ابلیس مردود جھوم رہا تھا، نہ جانے تصور کی آنکھ کس چیز کی منظر کشی کر رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ملنا ترک کر دیتے، یا جہاں بھی ایک دوسرے کو پاتے تو راہ بدل لیتے، لا حول ولا قوت پڑھتے۔ نظریں چرا کر، ہچکچا کر وہ ایک بار پھر روبرو تھے۔ بھلے سے بیچ میں بہت دن کا وقفہ آ گیا تھا۔ سنان ماسٹر کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ آفس جانے لگا تھا، اور فقط ایک دو دن کے آرام کے بعد شجرا نئے مشن کی تیاریوں میں لگی تھی۔ اسے مقابلے کا امتحان دینا تھا اور آخری مرحلے تک کی کامیابی حاصل کرنا تھی، مکمل کامیابی۔ اور سنان الیاس ہر معاملے میں اس کے شانہ بشانہ تھا، ہمیشہ سے، تو اب کیوں نہ ہوتا؟ وہ اس کی فائلز پکڑ لیتا اور اپنا ہلکا سا جھٹکا کھاتی ٹانگ کے ساتھ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا۔ شرمندگی کے احساس کے ساتھ ساتھ شجرا کو اب اس سے حیا بھی آنے لگی تھی۔ اس سے لگنے لگا تھا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتی ہے۔ ساتھ چلتے چلتے وہ غیر ارادی طور پر تھوڑا سا دھیما ہو جاتی اور پھر اسے جیب بھر کے دیکھ لیتی۔ کچھ ایسا ہی حال سنان کا تھا، وہ اس سے یوں مخاطب ہوتا جیسے کسی غیر سے ضروری بات کرتے ہوئے ہر جگہ دیکھتا، بس اس کے چہرے کو نہ دیکھتا، اور جیسے وہ اپنے دھیان میں مگن ہوتی، وہ کسی شاطر چور کی طرح کامیاب واردات کر لیتا، جی بھر کے اسے دیکھتا، اور ایسے جیسے نقش ازبر کر لینا چاہتا ہو، گھول کر پی لینا چاہتا ہو۔ اس کا دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا، وہی کچھ اور ہو گئی تھی، نئی سی، انوکھی، اچھوتی۔ پھر دونوں نے جیسے ایک دن دونوں ہی کی چوری کو پکڑ لیا۔ ایسا کون سا غضب ہو گیا آخر کہ تم منہ چھپائے پھرتی ہو؟ تم نہیں، ہم دونوں ہی۔ اس نے ذرا سی نگاہ اٹھائی تھی، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں ہم دونوں ہی، مگر شجرا، کوئی سوچا سمجھا ارادہ نہیں تھا، بس یک دم
مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسی بات کا تو دکھ ہے کہ اب کچھ بھی پلٹایا نہیں جا سکتا۔ سیدھے اسپاٹ ورک کو اگر ایک بار موڑ دیا جائے، صدیوں بعد بھی پھر جب اس کتاب کو کھولے نشان موجود ہی رہتا ہے۔ اس نے جیسے معذرت کی، اگلے سارے جملوں تسلی کے پیروں کا راستہ بند کر دیا۔ واقعی گیا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا کہ جو کچھ ہو گیا۔ سنان واقعی لاجواب ہو گیا۔ اس نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دی اور اس بار شجرا نے نگاہیں نہیں چرائیں، جیسے وہ جواب کی منتظر تھی۔ جو خوف دل میں چھپا ہے وہ کیسے دور کرے؟ اب اس کے واسطے کیا کوئی پھر قصور کرے؟ شجرا لڑکھڑا سی گئی، اس کی پلکیں یکدم جھنک گئی اور ہونٹ لرز اٹھے۔ پھر جب اسے نظروں کے مسلسل اپنے چہرے پر تھرکنے کا احساس ہوا تو نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی کہ اس کا لہجہ بہت عجیب سا لگا تھا اور آواز بھی نئی تھی۔ پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، نہ محسوس کیا تھا۔ جانا بوجھا منصوبہ نہیں تھا شجرا، وہ اس کے نزدیک تر ہو گیا، ورنہ بہت پہلے ہی سب ہو جاتا۔ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کچھ سوچنے لگا۔ فتح کی بزمیں سرشاری تھی، بھیگی رات کا حال نہ پوچھ۔ جبہ، خرقہ، پگڑی، ٹوپی مستی میں انعام ہوئی، تو اسی بات کے لیے تو روتی ہوں اور نظریں چراتی ہوں۔ اس نے پہلے کبھی اتنی جلدی شعر نہیں سمجھا تھا۔ وہ رخ پھیر کر گویا ہوئی، ایسے بھی کیا مستی کے ہوش ہی کھو دیں، ایسے کچھ نہ بچے۔ وہ ایک بار پھر سب یاد آنے پر خود کو نظریں ملانے کے قابل نہ پاتی تھی۔ کیا کھو دیا یار، کیا نہ بچا؟ سب کچھ تو وہی ہے، تم اور میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے پہلے جیسا۔ مجھے لگتا ہے میں خراب ہو چکی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے اور تم سے بھی۔ کیسی بے وقوفی ہے، میں سمجھ رہا ہوں تمہاری کیفیت، مگر اب کم از کم ایسے نام بھی نہ ہو دو۔ بیوی ہو تم میری، ایسی بھی کیا بات، کوئی مذاق بلا نہیں؟ وہ گھبرا کر ذرا سی پیچھے سرکی۔ لوگ کیا کہیں گے اگر جو کسی کو پتہ چل گیا تو؟ رخصتی سے پہلے کم من شجرا، وہ اپنا سر پیٹ لینے سے بدقت رکا تھا۔ نکاح کے بعد یہ کیوں بولتی ہو؟ اسے پچکارنے لگا، دلاسا دینے لگا بے فکری کا درس۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے قائل کر رہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے دھوکہ دے کر بھاگ جاؤں گا؟ یار بیوی ہو تم میری۔ وہ پورے دل سے مسکرایا تھا اور اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ وہ لفظ بیوی کہہ کر سارا قصہ سمیٹ دیتا تھا۔ شجرا کو دوسری بار یہ لفظ سن کر عجیب سی تسلی کا احساس ہوا اور یہ چیز آنکھوں سے بھی جھلکنے لگی۔ پچکارنے اور دلاسا دینے کا انداز غیر محسوس طریقے سے بدلا ہوا تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے ایک دوسرے سے زیادہ قریب تھے۔ وہ جو ایک حجاب مائل تھا، وہ پردہ تو سرک چکا تھا۔ اس کے چھونے میں استحقاق تھا، اس کے محسوسات میں بے دھیانی تھی، اور اسی بے دھیانی اور حق کی کوکھ سے ایسے پچھتاوے دینے والے مزید واقعات کا ظہور کچھ اس طرح ہوا جو ایک پریشانی کا احساس ہر پل ستاتا تھا، معدوم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ ہر بار آئندہ کے لیے تائب ہو جاتے اور نظریں چرا لیتے۔ پھر کچھ روز بعد سب نارمل، اچھے، ذی ہوش، شریف، سلجھے ہوئے عاقل و بالغ انسان تھے۔ عملی زندگی کے سارے عوامل و شرائط کی خبر رکھتے تھے، سیدھا راستہ اپنا لیتے، کوئی رکاوٹ تو نہ تھی۔ ایک بار اسی پہلو پر سوچتے تو شادی کیا دنیا کے کام کرنے سے منع کرتی ہے؟ شادی کے ہاتھ پر ہاتھ دھر لینے سے بیٹھنے کا نام تو نہیں کہ شادی کے بعد کچھ کر نہ سکیں گے۔ کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں، مگر نہیں۔ سنان کو ابھی بزنس میں سیٹ ہونا تھا۔ وہ گھر کا چھوٹا بچہ بن کر سالوں عیش کر چکا تھا، مگر اب چھوٹا بچہ رہا نہیں تھا۔ ادھر شجرا دن رات دنیا بھلائی پڑتی، اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا، صرف پڑھائی، امتحان، باقی سب بعد کی باتیں ہیں، پہلے ہو بھی چکی تھیں۔ لیکن اس قطعیت کے بیچ جب وہ دونوں ملتے تب نہ جانے کیسے حد کئی بار حد سے آگے بڑھ گئی، اتنی کہ احساس بھی جاتا رہا
امتحان ہر بار اس کی جان پر عذاب بن کر ٹوٹتے تھے، مگر اس بار کا امتحان تو جیسے سرائی توانائی نچوڑ کر رہا تھا۔ اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بہت آگے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کمرے میں پڑھتی، سیڑھی پر بیٹھ کر پڑھتی، چھت پر ٹہل کر اخبار لگوا رکھے تھے۔ محسنہ خوش ہوتی، چلو تھوڑا سا تو ریلیکسیشن۔ بعد میں پتہ چلا وہ بھی امتحان کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ محسنہ کو اب اس کی محنت کا خیال تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے کا خود سے خیال رکھنے لگی تھی۔ پوری ٹرے سجا کر تینوں ٹائم لے جاتی، الگ سے دودھ بھی لگا لیا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ دن بہ دن لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا اترا سا رہتا، آنکھوں کے گرد سیاہ ترین حلقے رت جگہ کی علامت تھے۔ وہ رات گئے تک کچھ نہ کچھ لکھتی پڑھتی رہتی تھی، کتاب منہ پر ڈال کر دل میں پڑھتی۔ کبھی بچوں کی طرح کچھ اونچے جملے بولتی، پھر مدھم ہو جاتی، پھر غافل۔ مگر غفلت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی۔ جھرجھری لے کر بیدار ہوتی، پھر پڑھنے لگتی۔ محسنہ دودھ پینے پر زور دیتی، وہ کالا کڑوا قہوہ پی کر نیند بھگاتی۔ نیند کو بھگاتی ہوں امی، پتہ نہیں کیا بات ہے، کتاب کھولتے ہی جمائیاں آنے لگتی ہیں۔ میرا تو جبڑا دکھ گیا۔ تو ضرورت کیا ہے امتحان کو اتنا سر پر سوار کرنے کی؟ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، ہو جائے گی تیاری، ہما بھابھی تسلی دیتی۔ سب تائیداً سر ہلاتے۔ جان ہوگی تو جہان ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں اسے ڈاکٹر کو دکھائیں، رات بھر کتابیں پڑھتی ہے، نیند پوری ہوتی نہیں۔ دن میں جمائیاں بھلے سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر یہ تو معلوم ہے نا کہ پڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ مامی نے بھی کہا، سب نے تائید کی۔ محسنہ کے خیال کو بھی راہ ملی۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہو گئی کہ خود اپنی اس کیفیت سے عاجز آئی پڑی تھی۔ خواہ میں بیماری طول پکڑ لیتی اور امتحانوں کی راہ میں حائل ہو جاتی۔ فضا میں تیرتی ہے دیر تک یہ گرد کی صورت، محبت درد کی صورت، نگاہوں میں اترتی ہے کسی مہتاب کی صورت، ستارے آرزوؤں کے۔ وہ جو اسے اپنا آپ دھتکارتا ہوا سا لگتا تھا، ذہن اور سوچ اتنی پختہ نہیں تھی کہ اپنی الجھنوں اور سوالوں کو ترتیب سے بٹھاتا اور ایک ایک شکل گھڑ کر فیصلہ سادہ کرتا، نتیجے پر پہنچ جاتا کہ ہاں جو کچھ سوچتا ہے یا جن چیزوں کا اسے یوں ہی گمان ہوتا ہے وہ در حقیقت یوں تھی۔ اسے لگتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، مگر ایسی محبت جو عیاں نہ ہو جائے، کسی کو اس محبت کی خبر نہ ہو جائے۔ بس محبت ہے دل کے نہاں خانوں میں، اظہار کی کیا ضرورت؟ اپنے الجھے ہوئے خیالوں اور سوالوں کو سلجھانے کے لیے وہ تو بس حال پر نظر رکھتا تھا، یا ماضی کے تب اور جب اور کب، بس اس کے بعد ذہن کی سلیٹ خالی ہو جاتی تھی۔ 10 برس کی عمر میں اسے لگتا تھا اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس ثبوت اور گواہ نہیں تھے، فقط گمان اور قیافے۔ اور یہ سچ تھا، وہ واقعی انجان تھا، مگر اسے دھتکارا گیا تھا جب وہ 5 برس کا تھا، اور جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں کا بس نہ چلتا تھا اسے نوچ کر خود سے دور کر دے۔ دھتکارنے، دامن جھٹکنے کا عمل تو اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب اس کی ماں کو اس کے اپنے وجود میں سانس لینے کا پہلا احساس ہوا تھا۔ ماں ہی کیوں، گرد و پیش کے سب لوگ جو اس کے متوقع رشتے تھے، وہ دنیا میں آ جاتا تو سب سے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا، خوبصورت رشتے، مگر وہ سب حیرت سے اس کی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے سنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ مچل کر ہو رہی تھی، بے قراری سے پوچھ رہی تھی، سب پوچھ رہی تھی اس کا باپ کون ہے؟ اس کی آواز بھی گھٹ کر نکلتی تھی۔ سنان کے سر پر ڈنڈا برسا۔ تو کون کا کیا مطلب؟ میں ہوں، میرے علاوہ کون ہوگا؟
شجاعت الدر کے ارد گرد جلتے شکوک کے بھانبڑوں پر پانی پڑ گیا۔ مامیوں نے پوچھا تھا بچے کا باپ کون ہے؟ وہ ٹکر ٹکر منہ دیکھتی تھی، مگر منہ سے نکل گیا سنان، اور مامیوں کے منہ پر ہاتھ پڑا اور محسنہ کے دل پر۔ یہ کیسی کہانی تھی؟ وہ بیٹی سے کیا باز پرس کرے، اسے بے عزت کرے، ذلیل و خوار کوسے، مگر کیا کہہ کر کوسے کہ اس نے عزت کا جنازہ نکال دیا اور موئی کو ذرا لاج نہ آئی، منہ کالا کر کے آتے، مگر جملے زبان کی نوک پر آ کر رک جاتے۔ منہ کالا تو نہیں کیا گیا تھا، اور لاج کس چیز کی؟ وہ بیوی تھی اس کی، مگر عزت کا جنازہ بہرحال تیار کھڑا تھا۔ کندھوں پر سواری، راستے، گلیاں، چوک چوراہے، کتنے ہی کندھے بدل جاتے دفن کرنے کے مراحل تک، اور شجاعت الدر کا دماغ سن سا تھا۔ سب نے ہی اسے ہزار باتیں کی، مگر مامی کا ایک جملہ دماغ میں جا کر اٹک گیا تھا۔ سنان کا ہے، یہ تو اس نے کہہ دیا، وہ بھی مانے گا یا پھر؟ اور یہ تو فقط شجرا جانتی تھی کہ وہ سنان کا ہی بچہ تھا، سنان اور شجرا کا۔ محسنہ منہ پر کپڑا رکھ کر بے آواز روتی رہی، اور دکھ بھی یہ تھا کہ کوسنے، رونے اور بین ڈالنے کے لیے کوئی جملہ موزوں نہ لگتا تھا۔ وہ کن الفاظ میں بیٹی کو لتاڑے کہ کیا کر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر پرانی جاننے والی تھی، مامیاں تھا کہ ان کے پاس جایا کرتی تھی۔ نکاح کا تو مجھے پتا تھا، رخصتی میں بلایا نہیں محسنہ۔ ماشاءاللہ اتنی قابل بچی ہے تمہاری۔ ماں باپ ذہین و محنتی ہوں تو بچہ خود بخود قابل پیدا ہوگا نا۔ رخصتی اور بچہ، محسنہ ٹکر ٹکر ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی طرح کھایا پیا کرو، اور یہ تمہاری امی کیا کہہ رہی ہیں؟ امتحان کی ٹینشن؟ اب کون سا امتحان دے رہی ہو؟ CSS۔ اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ مجھے یقین ہے تم اس میں کامیاب ہوگی، مگر پھر بچہ بعد میں کرنا تھا نا۔ ڈاکٹر BP بیلٹ کو اس کے بازو سے کھو رہی تھی۔ ہاں، مگر یہ بھی طے ہے کہ جس روح نے جب دنیا میں آنا ہو، وہ محسنہ سے، شجرا سے اور آیا سے مخاطب تھی۔ آیا جو محلے دار تھی اور اسپتال کے بعد کیس بھی کر لیتی تھی، اس وقت سب سے زیادہ منہ اس کا کھلا تھا۔ رخصتی تو ہوئی ہی نہیں ہے ابھی، اور رخصتی ضروری تھی، چھپنے والی بات ہی نہیں تھی، اور کاش چھپانا آسان ہوتا۔ سنان نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی، نہیں دونوں ہی نے۔ اتنی بے صبری تھی تو اس کے گھر جا کر ہی مرتی نا۔ منمانیاں کرنے کا تو پہلے دن سے ہی شوق ہے، اپنے منہ سے پھوٹ دیتی۔ آفاق نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، وہ کیا کچھ بک رہے تھے، اس کا انہیں ادراک بھی نہیں تھا۔ بلاؤ اس خبیث کو، گھسی پڑی رہتی تھی، ساتھ آ رہی ہیں، ساتھ جا رہی ہیں، کھا رہی ہیں، رنگ تو چڑھنا تھا۔ اس سے کہو لے جائے اپنے گناہ کی پوٹ کو، میرے گھر میں یہ بے شرمی کا سٹیج نہیں سجے گا۔ کیا کہوں گا دنیا سے، کماری بہن کا بچہ ماموں بول رہا ہے۔ آہ تھو، کماری تو نہیں تھی، نکاح کیا۔ وہ شیطان مردود تھا۔